نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 222 آیت نمبر 45 سے 48 تک، لیسن نمبر 222 آیت 45 to 48. لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن، گواہ، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور خبردار کرنے والا، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے اذن کے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فضلاً کبیرا، فضل بہت بڑا، ولا تطع الکافرین، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی، ودع، اور چھوڑ دیجیے، پرواہ نہ کیجیے، بریکٹ میں لکھ لیجیے، اذاہم، ان کی اذیت رسانی کی، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالی، وکیلا، کارساز. پر ایک دو سوال تھے، پہلے اس کے اوپر بات کروں گی پھر آگے انشاءاللہ. پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گی آیت نمبر 36 کے بارے میں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں کسی بھی کام کے معاملے میں تو ان کو خود کچھ اختیار نہیں. یعنی جہاں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے یا اللہ اور رسول کی بات آ جائے تو پھر ذاتی اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ اختیار جو ٹیمپریریلی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دے رکھا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اختیار تو باقی ہوتا ہے، پھر کیوں کہا گیا کہ اختیار نہیں ہے؟ اختیار از آلریڈی دیر. میرا سوال یہ کہ اختیار کیوں نہیں؟ وائی؟ یعنی مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کو پیچھے کر لے جو اسے اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے اور اللہ کے فیصلے کو آگے کر دے. مومن کی چوائس جو ہے وہ اللہ ہی کی چوائس ہے. مومن اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھتا ہے، اس لیے اپنے اختیار کو پیچھے کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے وہ اس کے اختیار پر حاوی ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے لیے کیا پھر اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے؟ دلال مبین، یعنی اس کے گمراہ ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص صحیح مومن ہی نہیں کہ جو حکم سننے کے بعد پھر منہ پھیر جائے، منہ موڑ جائے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 37، اس میں ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اس سے اپنی خواہش پوری کر لی یا حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا. اس کے بارے میں ایک سوال تھا کسی کا کہ وہ جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہیں تو انہیں کچھ اچھی کمفرٹیبل فیلنگ نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں کہا گیا کہ زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ وطرن کا لفظی معنی پہلے ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. وطر حاجت پوری کرنے کو کہتے ہیں اور کام کر چکنے کو، اور دل بھرنے کے لیے بھی آتا ہے، دل بھر جانا، کسی کام سے دل بھر جانا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ جب زید کا دل بھر گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا. حضرت زید کا دل کیوں بھر گیا تھا اس نکاح سے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی. کیا حضرت زید میں کوئی خرابی تھی؟ نہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے متقی مسلمان تھے. لیکن بسا اوقات ایک شخص
اللہ کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، اس کا اپنا قصور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ مفاہمت اور وہ موافقت نہیں ہو پاتی، کیونکہ شادی شدہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہاں اللہ نے آیات کس کو کہا ہے؟ ازواج کو. ازواج کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اگر مودت اور رحمت کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر نکاح کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ آسان طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. تو کوئی شخص، حضرت زینب بھی، ان کا بھی ایمان اور تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو اگر بحیثیت ایک انسان دیکھا جائے تو وہ کچھ کم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغمبر کے گھر کے لیے پھر چنا. یعنی معمولی خاتون نہیں تھی، اعلیٰ صفات کی حامل تھی. لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں باوجود کسی کے ایمان، نیکی اور تقوی کے، کہ جو دو لوگوں کے درمیان باہم موافقت نہ پیدا کرنے دیں، اور اس میں بھی اللہ کا کوئی اذن ہوتا ہے. اور یہاں اللہ کا اذن شاید یہی تھا کہ ان کی آپس میں نہ بنے اور ان کے ذریعے پھر ایک اور رسم کو توڑا جائے. یہ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ اس کی مشیت کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں یہ لفظ کنایتاً استعمال کیا گیا ہے طلاق دینے کے لیے. وطر کا لفظ جو ہے یہ اپنے لٹرل معنوں میں نہیں ہے. کس میں ہے؟ کنایہ کے طور پر ہے. تو ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب زید نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زید نے کوئی ایسے ہی کھیل کے طور پر ان سے نکاح کر لیا اور پھر جب ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے ان کو اٹھا پھینکا اور پھر اس کے بعد کچھ اور ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زید نے جب طلاق دے دی اور ان کا گزارا نہیں ہوا سمجھانے کے باوجود، اور دیکھیے سمجھا کون رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ تم نباہ کرنے کی کوشش کرو. لیکن جب نہیں نباہ ہوا اور کام پورا ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح اللہ نے خود کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کا پیغام لے کے کون گیا تھا؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ حضرت زینب کے پاس کون گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرا پیغام دو اس کو. اللہ کی طرف سے حکم تھا. زید پیغام لے کر گئے تھے. وہ کہتے ہیں جب میں گیا حضرت زینب کے پاس، کیونکہ ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، یہ بھی یاد رکھیے. پردے کے احکامات عین حضرت زینب کے ولیمے کے بعد آئے تھے. اس کا آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ جب استیزان کے بارے میں پڑھیں گے آپ. حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ایک طرح سے، اور وہ ان کے گھر کے فرد تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت سی چیزیں نکالنے کی کوشش کی کہ دراصل آپ کا اپنا دل تھا اس لیے یہ سب کچھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنا دل تھا تو پہلے زید سے کیوں کراتے نکاح؟ پہلے درجے پہ خود ہی کر لیتے. اور نہ صرف یہ کہ نکاح کرا بلکہ حق مہر زید کو دے رہے ہیں تو وہ حق مہر خود اپنی طرف سے دے کے نکاح کر لیتے. وہ ان کی پھپھی کی بیٹی تھی، ان کو کوئی کیا مشکل تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت زید جب پیغام لے کر گئے ہیں تو حضرت زینب اس وقت آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، یعنی خمیرہ بنا رہی تھی آٹے کو. تو کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر ٹھہر نہ سکا، میرا دل روب سے بھر گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت زینب کی پرسنالٹی کیا تھی، اور ان کے مقابلے میں حضرت زید، ان کی جو شخصیت کا جلال تھا حضرت زینب کی، اس کو نہیں برداشت کر پا رہے تھے پہلے بھی. یہ وجہ تھی بنیادی طور پر نباہ نہ ہونے کی. اور پھر حضرت زینب نے حضرت زید ہی کی زبانی سنا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کریں، یہ بھی ایک کنایہ تھا. تو کہنے لگی کہ میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی. اب حضرت زینب کو بھی آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور وہ کہہ رہی ہیں میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کام چھوڑا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی نفل پڑھنے کے لیے، استخارہ کرنے کے لیے. اور نماز پڑھ ہی چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے آگے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے اور تم اب چلے جاؤ. یہ تھا سارا قصہ. یہ اللہ کے فیصلے تھے. اور ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، جب بھی قرآن کے کسی حکم کو سمجھنے میں مشکل ہو یا اللہ کے کسی فیصلے کو سمجھنے یا قبول کرنے میں
تو ایک بات یاد رکھا کریں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. کیا معنی ہے اس کا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، خواہ وہ شرعی ہو یا کونی ہو. لا یسأل عما یفعل، نہیں وہ پوچھا جا سکتا. کون؟ اللہ رب العزت. کس کے بارے میں؟ عما یفعل، جو بھی وہ کرتا ہے. اگر اس نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ میں نے تیرا نکاح کر دیا، تم جاؤ، اور نہ زینب کے اذن کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری رائے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور کی، یہ حکم ہے اللہ کا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کیوں؟ کسی نے کیوں نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے. وہم یسألون، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، ہم نے اس کا مقام نہیں پہچانا. اور پھر اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، تو بھی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں کہ اللہ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ایک خاص اندازے کے مطابق طے شدہ ہیں. لفظی ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم حاجتی لکھیں گے، لیکن جب ہم وضاحت کریں گے تو اس وقت کہیں گے کہ کنایتاً طلاق مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کا معاملہ ہے نا، تو لفظ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن مراد میں یہ بات کہی جا سکتی، کیونکہ مقصد یا مطلوب اس سے کیا ہے کہ جب وہ کام تمام ہو چکا، یعنی دیٹ ریلیشن شپ اینڈیڈ ود طلاق، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہ یہ نکاح کرتے اور لوگوں پہ چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ معاملہ کو آسان نہیں تھا. اصل میں شاید ہم اس معاشرے کے حالات کو سامنے رکھ کے نہیں سوچ رہے کہ کسی بھی معاشرے میں بعض رسمیں اور بعض پابندیاں اور بعض ریچولز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. اب بھی بہت سے ایسے رکاوٹیں اور مشکلات ہیں. اوکے، ایک دو سوال میں آپ سے اور کروں گی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کیا ترجمہ کیا تھا اس کا آپ نے؟ وہ اللہ کیا کرتا ہے اور اس کے فرشتے، اور وضاحت کیا کی تھی میں نے؟ تعریف کرتا ہے. اصل چیز چھوڑ گئے. یہ آیت ان آیتوں میں سے جس کا عام طور پر سمجھنا مشکل ہوتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر اپنی ثنا کرتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ ملأ اعلی میں، اپنے فرشتوں کے درمیان. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا ذکر خیر دنیا میں عام کر دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خواہ اس کی زندگی میں ہو یا اس کے مرنے کے بعد. صحابہ کرام کا ذکر خیر کیا آج تک باقی نہیں؟ وہ خود چلے بھی گئے، شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کون کون ان سے محبت کرتا ہے، کون کون ان کو چاہتا ہے، کون کون ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے. کیا انہیں معلوم ہے ہمارا صحابہ کرام کو؟ کیا وہ خود کوئی کوشش کر کے گئے تھے، کہیں اپنے نام لکھوا کے گئے تھے؟ تو یہ کس نے ان کی تعریف عام کی دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر جگہ دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہا ہے. کیا آپ نے خود اس کی کوئی مہم چلائی تھی، کوئی پمفلٹ بانٹ کے گئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ یہ یہاں تک یہ سب نام آپ کا ذکر کیسے پہنچ گیا؟ چلیے اس سے پیچھے چلے جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب سے 4000 سال پہلے باتوں کو یاد رکھنے، محفوظ کرنے کے کون کون سے ذرائع تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. کس نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر زندہ رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، کیسے کیسے چیپ ہٹکنڈوں سے کام لیتے ہیں، کیسی کیسی ریس لگاتے ہیں کہ ہم مانے جائیں، ہمارا نام روشن ہو جائے. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کیسے کیسے الٹے سیدھے کام کر کے لوگ اپنے نام لکھوانے کے لیے کیا کیا اذیتیں برداشت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ شہرت پانے کے لیے، ناموری کمانے کے لیے. آپ میں سے کس کس نے کتاب پڑھی؟ پرانی پڑھی ہوئی، اپ ڈیٹڈ ورژن نہیں پڑھا؟ میں نے بھی 1-2 سال پہلے ہی دیکھی تھی، پھر مڑ کے ٹائم نہیں ملا. ساری تو میں نے بھی نہیں پڑھی تھی، میں تو صرف ورک گردانی کی تھی، ایسے ہی گھمائی تھی تھوڑی سی. ہے کسی کے پاس فرصت کے جا کے ان سب کو پڑھے؟ نہیں. اور اگر پڑھ بھی لیں تو کیا محبت ہے آپ کے دل میں ان سب کی؟ کوئی تعلق؟ اور صحابہ کرام کا تو صرف نام جان لینا بھی کافی، اور ایک بات بھی پتہ چل جائے تو کافی ہو جاتی ہے، بھولتا نہیں دوبارہ.
یہ کون دلوں میں ڈالتا ہے؟ یہ ہے اس کا مطلب، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پر نیکی کے، خیر کے، بھلائی کے اور دروازے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا تعلق اگلے حصے سے کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. کیا معنی ہے اس کا؟ وہ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے تاکہ تمہیں روشنی کی طرف لے آئے. کیسے؟ ہاؤ کم؟ اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ یہ لام تعلیل کا ہے نا، علت یا وجہ بتائی گئی ہے یصلی کی. دیکھیے اللہ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے، وہاں فرشتوں میں کرتا ہے یا دنیا میں کرتا ہے، اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. یعنی تعریف کا اور دعاؤں کا اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنے کا کیا کنیکشن بنتا ہے؟ اس بات کا تعلق آیت کے پہلے حصے سے کیا ہے؟ یصلی علیکم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ نیک نامی اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جب اللہ اپنی رحمت کے ساتھ کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی خیر جو کسی کو پہنچ سکتی ہے اس سے، وہ کیا ہوتی؟ اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اندھیروں سے نکال کے روشنی، کفر سے نکال کے ایمان کی طرف، جہالت سے نکال کے علم کی طرف لے آتا ہے، لیکن اس بات کا تعلق اس سے کیا ہے کہ وہ تمہاری تعریف کرتا ہے؟ یعنی جملہ یوں بنتا ہے، وہ تمہاری تعریف کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے. تو تعریف کے ذریعے اندھیرے اور روشنی، یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہاں شوق دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو اگر یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی تمہاری تعریف کرے گا، تم سے محبت کرے گا، تم پہ رحمت کرے گا. اور جب اللہ کی رحمت تم پر ہوگی اور اس کے فرشتوں کی دعائیں ہوں گی اور وہ بھی ذکر خیر کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ انسان کو کیا ملے گا؟ نیکی کی توفیق، خیر اور بھلائی کی طرف اور توفیق، ایمان اور علم میں مزید اضافہ. ایک چین ریاکشن ہوتا ہے کہ ایک سے ایک بات سے دوسری، دوسری سے تیسری. یعنی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا ذکر، کیونکہ ذکر ہی سے بات شروع ہوئی نا، ذکر کرو. جب آپ ذکر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ اللہ کی نظر میں آئیں گے یا نہیں؟ اس کا فائدہ کیا پہنچے گا؟ اور راستے کھل جائیں گے. اچھا یہ جو بات ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسلمان ہو جانے سے کوئی شخص اندھیرے سے روشنی کی طرف آیا، وہ تو پہلا قدم ہوتا ہے. جب ایک دفعہ کوئی آتا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے؟ کیا مزید ضرورت ہوتی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھیں تو ہمارے سارے اندھیرے دور ہو چکے؟ نہیں. ہر روز ایک نیا گوشہ روشن ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا راستہ ملتا ہے، ایک نئی بات آتی ہے، ایک نئی چیز. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کس کے نتیجے میں روشنی مل رہی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں. جب آپ اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے دل میں کیا چیز پھر پیدا ہوتی ہے؟ نیکی کا شوق یا دنیا کی محبت؟ مال کا شوق بڑھتا ہے یا کسی اور چیز کا؟ پھر آپ کس راستے پہ چل پڑتے ہیں؟ یعنی جتنا جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں اتنا اتنا پھر آپ کو مزید نیکی کی توفیق ملتی جاتی ہے. وہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ روشنی کا ایک نقطہ جو ہوتا ہے وہ پھیلتے پھیلتے اس کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. موٹیویشنل فیکٹر ہے بیسیکلی. میں تو اس آیت کو پڑھ کے پھڑک اٹھی تھی. مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگ سمجھے بھی نہیں اور پوچھا بھی نہیں دوبارہ. کس بند دل سے قرآن لیں گے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر قرآن پڑھ کے بھی ہمارے دل نہ ہلے اور ایسی آیتوں پہ ہم نہ ہلے تو پھر کیا چیز ہلائے گی ہمیں؟ کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ آسمان پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ خوشی کے مارے. سچ بتائیے، کوئی جھوٹی بھی تعریف کر دے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں. ہماری تو کیا، ہمارے کپڑوں کی کوئی کر دے، بار بار وہی کام کریں گے.
میں کبھی سوچتی ہوں کہ لوگ کپڑوں کی جب تعریف کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ تو کپڑا ہے، اس سے میرا کیا؟ یعنی کپڑا اور میں ایک الگ چیز ہے، ایک چیز تھوڑی ہے. صرف اس لیے کہ وہ میرے کپڑے ہیں اس لیے کوئی تعریف کرے تو میں بھی خوش ہو رہی ہوں. کوئی کہے کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں تو میں خوش ہو جاؤں کیونکہ یہ میرے کپڑے ہیں. دیٹس اٹ. حالانکہ وہ میں تو نہیں ہوں، وہ تو کپڑے ہیں. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. وہ آپ نہیں ہیں پھر بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کس سے دعا کر رہا ہے آپ کے لیے بتائیے؟ دعا کا مطلب نہیں ہے یہ. دیکھیے صلات کا مطلب صرف دعا نہیں ہوتا. صلات کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. صلات کا لفظی معنی صرف دعا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے آپ کے لیے، کس سے کریں گے؟ اگر آپ اس کا ترجمہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو کس سے؟ اللہ کس سے دعا کرے گا آپ کے لیے؟ بالکل انتہائی غلط معنی ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں دعا کا لفظ لکھا. رحمت ہو سکتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہاں تعریف کے معنوں میں. صرف ایک سمپل چھوٹی ڈکشنری سے تو بات نہیں بنتی کیونکہ سب کچھ ایک ڈکشنری میں نہیں ہوتا. اس کو میں نے کئی جگہ سے دیکھا ہے، اس کے بعد جا کے یہ معنی آپ کو بتایا، کیونکہ میری اپنی تسلی صرف ایک لفظ کے ترجمے سے نہیں ہو رہی تھی. سمپل ترجمہ ایک عام انسان کے لیول پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک ترجمہ کر لیں کہ رحمت ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو الگ سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے. مشکل پتہ آپ لوگوں کی کیا ہو رہی ہے آیت نہ سمجھنے کی؟ کنڈیشننگ. جہاں صلات کا لفظ آیا ہمارے دماغ نے بے سوچے سمجھے اس کا معنی نماز کر لیا یا درود شریف کر لیا. تیسرا معنی کبھی سوچا بھی نہیں. صلات اور سلام وہ ایک ہم اس سے کنڈیشنڈ ہو چکے ہیں. لفظ صلات آیا فوراً دھیان ادھر چلا گیا. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری تھنکنگ میں ہماری وہ پروگرامنگ ہے جو ہماری ہو چکی ہے یا ہم کنڈیشنڈ جو ہو چکے ہیں اس سے نکل کر ان بائسڈ ہو کر کسی چیز کو سوچنا. جب تک یہ ذہن نہیں آپ کا پیدا ہوگا اس وقت تک آپ قرآن پہ تدبر نہیں کر سکتے. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے خول کو توڑنا اور ایک نئی نظر سے دیکھنا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں درود کا کیا مطلب ہے تو بتائیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ درود کا لفظی معنی بتائیے مجھے. ایک کہہ رہا ہے رحمت، ایک کہہ رہا ہے دعا، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. ورد سے نہیں ہے، دال پہلے ہے، واو پہلے نہیں ہے. درود ہے، ورود نہیں ہے. اب یہ تحیتہم جو ہے ان کا سلام، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ سلام کریں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت 44 میں تحیتہم یوم یلقونہ سلام. یہ سلام کون کس کو کرے گا؟ فرشتے کریں گے، مومن ایک دوسرے کو کریں گے. دیکھیے آپ اس کو یوم یلقونہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے. ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے مقامات، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلام دو طرح سے ہوگا. ایک تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس کی دلیل کیا تھی؟ سلام قولا من رب الرحیم. قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے قول یا بات ہوگی یہ، یعنی سلام رب رحیم ہی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہے بالواسطہ، یعنی ایک تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو. اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے، یعنی فرشتے اللہ کا سلام لائیں گے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام رحمت لائیں گے. تو وہ کب ہوگا؟ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر کے دن بھی، اور پھر اس کے بعد جنت میں بھی صبح شام. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست آپ سے خطاب ہے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. یا ایھا النبی میں اس بات نبوت ہے، اور ارسلناک میں اس بات رسالت ہے، یعنی نبوت کا ذکر بھی آ گیا اور رسالت کا ذکر بھی آ گیا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا؟ شاہدن، شاہد بنا کر. شاہد گواہ، گواہی دینے والا. کس چیز کی؟ آپ کس چیز کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے؟ اللہ کی توحید کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی. انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا. اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ اپنی امت کے لیے
گواہی دینے والے ہیں بلکہ قیامت کے دن دوسرے پیغمبروں کے بھی گواہ ہوں گے. یعنی آپ کی یہ گواہی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں گواہی کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی، یعنی اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی، اور یہ وہی پیغام ہے جو دیگر انبیاء نے بھی اپنی قوموں کو دیا. قیامت کے دن اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب پیغمبروں سے، جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آتا ہے. ان سے پوچھا جائے گا. بخاری کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت کو طلب کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تمہیں میرا پیغام نوح نے پہنچا دیا تھا علیہ السلام؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا. جھوٹ بولیں گے. اس پر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ گواہ لاؤ. تو اس پر نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی تو اس چیز پہ دی جاتی ہے جس کو انسان خود دیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نہ ہی انہیں کوئی کام کرتے دیکھا، اور نہ ہی انہوں نے ان کو پیغام پہنچاتے دیکھا. تو پھر آپ کی گواہی کیا گواہی ہوگی؟ قرآن مجید ایک محفوظ کتاب ہے. اس میں پچھلے پیغمبروں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ کے راستے میں، ان سب کا ذکر موجود ہے. اس علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے وہ. ٹھیک ہے؟ گواہی یا تو دیکھنے کی بنیاد پر ہوتی یا علم کی بنیاد پر ہوتی. تو علم کی بنیاد پر کیا گواہی ہوگی؟ یہ علم کہاں سے ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وحی الہی کے ذریعے. اور اگر آپ کی امت گواہ بنے گی تو وہ بھی قرآن ہی کے بنیاد پر بنے گی. اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نوح علیہ السلام کے حق میں ہوگی لیکن ان کی امت کے خلاف ہوگی. یہ گواہی کیوں قائم کی جائے گی؟ اس گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس گواہی کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. اور جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے تو امت مسلمہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے پیغمبر کے بعد. اس کا ذکر کہاں پر آتا ہے؟ سورۃ البقرہ 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، باقی امتوں کے مقابلے میں تمہیں ہم نے امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. تو ہمیں بھی دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے جو پیغمبر نے دی. پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. سورۃ الاحزاب میں ہی آپ پڑھ چکے ہیں. پیغمبروں کے بعد اب باقی بعد میں کون بچا ہے؟ کیا پیغمبروں کی آمد کا خاتمہ ہونے کے بعد، سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد دنیا کو اس گواہی کی ضرورت نہیں رہی؟ اس پیغام کی ضرورت نہیں رہی؟ رہی ہے نا؟ ہے نا؟ تو یہ کام پھر کون کرے گا؟ امت مسلمہ کو کرنا ہے. لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے. پہلے درجے پر تو ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، میرا کیا بنے گا، اور وہ بھی آخرت نہیں، دنیا کا سوچتے ہیں ہم. میری دنیا کا کیا بنے گا؟ میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کو کھانا کون پکا کے دے گا؟ ان کی شادی کون کرے گا؟ ہمارا غم یہاں تک ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد، کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیے کہ جب کسی کو فکر لگتی بھی نہیں، کوئی ایسی خدا نخواستہ بیماری آ جاتی ہے تو سب سے پہلے کرنے کے کام ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ جلدی سے بچوں کی شادی کر دیں یا جلدی سے کچھ اور دنیاوی فرائض پورے کر دیں. ہم میں سے کتنے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری کچھ اور ذمہ داریاں بھی تھیں جو اس سے آگے کی تھیں، ان کا بھی ذرا میں سوچوں کچھ. تو سب سے پہلے تو ہم سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اس کے بعد گھر والوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں. اور اگر اللہ دین کا شعور دے دے تو اس وقت کے دیندار مسلمان سوچتے ہیں صرف مسلمانوں کے بارے میں کہ ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، یہی سوچتے ہیں اور بس. اور باقی مخلوق کس کی ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ستیلے ہیں، وہ تو ہمارے کچھ نہیں لگتے. ان کے لیے تو ہمارے پاس اور ہمارے ہاں صرف نفرت ہی ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ اور یہ طرز فکر انتہائی غلط ہے. جب تک ہم صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہوں گے
اور ہم صرف اپنی مسلم آئیڈینٹی کے خول میں بند ہوں گے اور ہم عام انسانوں کے لیے خیرخواہی کا کام نہیں کریں گے تو یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. کیا پیغمبر نے صرف اپنا گھر، اپنی ذات اور اپنے لوگ اور بس صرف اپنے انہی کا صرف سوچا تھا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر پیغمبر کی مثال لیں گے وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم کہیں گے جی اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی، آپ سب کا سوچیں. صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ آپ کے بعد کیا وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم اپنے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور صرف انہی کی فکر کیا کریں؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اکثریت نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ کہ جو پیغام ہمارے پیارے رسول لوگوں کو دیتے رہے اب وہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کے نجات دہندے بنیں، ہم ان کی خیر خواہی اور بھلائی کا کام کریں. لیکن ہم اس کام کے بارے میں تو نہ فکر مند ہوتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں اور اس کو اپنی ذمہ داری بھی نہیں تصور کرتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ابتدائی طور پر اسلام مکہ مدینہ کی حد تک تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے تمام علاقے مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر کا آیا، پھر صرف عرب نہیں رہے، رومی بھی شامل ہوئے، ایرانی بھی شامل ہوئے، افریقی بھی شامل ہوئے اور یورپین بھی شامل ہوئے، ادھر چائنیز شامل ہوئے. ہر قوم اور ہر نیشن تک پیغام گیا، خود بخود چلا گیا. کوئی لے کر گیا تو پہنچا نا. کہاں کہاں تک پہنچا. ان کی سوچ کچھ اور تھی اور ہم ریورس چل رہے ہیں، واپس اپنے ہی اس میں لوٹ کے سمٹ کے اپنے ہی آپ تک ہے. اسلام کو ترقی کس سے ہوئی تھی؟ مسلمانوں میں نیا بلڈ شامل ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی. صرف عرب نہیں رہے تھے، اس میں ہر قوم کے لوگ شامل ہو گئے تھے. آج ہم یا مسلمان ہیں، پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی یا پھر عرب یا پھر ترکی یا معلوم نہیں کیا کچھ، اور ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور آس پاس کی مخلوق کیا کر رہی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری کیا بتا رہے ہیں بحیثیت مسلمان امت کے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. الناس میں کون کون شامل ہے؟ ساری دنیا شامل ہے. اگر ہم ان کو کچھ بہت زیادہ نہ بھی دے سکیں تو کم از کم ایک کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ یہ فریضہ شہادت جو ہے یہ پورا ہو سکے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے خولوں سے باہر نکلنا پڑے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا. مبشر کا لفظ جو ہے وہ بشارت سے. بشارت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. بشارت پانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے: مبشر، مبشر، مبشر بھی اور سبب. یعنی خوشخبری پانے کے لیے یا خوشخبری تک پہنچنے کے لیے یا خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 مبشر ہو، خوشخبری دینے والا. نمبر 2 لینے والا، مبشر مفعول. اور نمبر 3 مبشر بھی، جس چیز کے ذریعے دی جائے، یعنی جس چیز کی دی جائے. تو یہاں کس چیز کی دی گئی؟ جنت کی. یعنی بشارت کس چیز کی ہے یہاں؟ جنت کی بشارت ہے. اور سبب اور ذریعہ کیا بتایا کہ وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ اعمال صالح کے ذریعے. تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو اعمال صالح کرے. وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. اور اس میں بھی یہی 4 چیزیں ہوں گی. جہنم سے ڈرانے والا، آگ سے ڈرانے والا. کس کو؟ جو جھٹلائے. اور ان اعمال کے بارے میں بتانے والے کہ یہ کام کرو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ تھا بحیثیت نذیر آپ کا رول. مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا، دعوت دینے والا اللہ کی طرف. اللہ کے نیچے 3 دفعہ لائن لگائیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ دعوت الی اللہ ہوتی ہے، الی الناس نہیں ہوتی. پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نہ کسی قومیت کی طرف، نہ کسی شخصیت کی طرف، اور نہ کسی فرقے کی طرف، اور نہ کسی خاص مسلک مذہب کی طرف. دعوت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے. داعین، داعی کون ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا. ایک داعی ہوتا ہے اور ایک مدعو ہوتا ہے. مدعو کون ہوتا ہے؟
جسے بلایا جائے. اور دعوت کس چیز کی ہے؟ کھانے کی، توحید کی، ایمان کی، حق کی. اور مقصود کیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پہنچے. وداعیا الی اللہ، لوگوں کو بلا رہا ہے، آؤ لوگوں کس کی طرف چلیں، کدھر منہ کریں، کس کے بن جائیں؟ اللہ کے. اللہ سے جوڑنے والا، اپنی ذات سے نہیں. لیکن بِإِذْنِهِ کی شرط ہے ساتھ. اور اذن کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ کونی اور شرعی. یعنی دعوت اللہ کا کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ کیا نہ ہو؟ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی طرف سے تائید نہ ہو، اللہ کی مدد جب تک نہ ہو. وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا تھا. کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ اپنی عبادت کی طرف بلائے کہ آؤ لوگوں میرے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی ساری کوششوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس کی بہت بڑی دلیل اور نشانی کیا تھی؟ کہ جواب میں کسی نے بھی آپ کو ستایا تو آپ نے اس کا انتقام نہیں لیا. آپ کو گالیاں بھی دی گئی، آپ کی مخالفت بھی کی گئی، آپ کا مذاق بھی اڑایا گیا، لیکن آپ نے کبھی اپنی ذات کی خاطر انتقام نہیں لیا. ہاں کبھی کوئی اللہ کی حد توڑتا تو پھر کیا کرتے آپ؟ جب کوئی اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑتا یا دین کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو پھر آپ غضبناک بھی ہوتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا تھا. کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیا ہے؟ اور یہ رنگ کب بدلتا تھا؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بدلتا تھا، جب اللہ کے دین کی حدود پامال ہوتی تھی اس وقت ایسا ہوتا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتے تھے. تو جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اس کا ہم اور غم اور فکر کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ پھر اللہ والے بھی بن جائیں اور اس میں کوئی کمی نہ آئے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ. سراج کا لفظ سین رے جیم سے ہے. سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن اور زینت والا ہونا. گھوڑے کی زین کو بھی سرج کہتے ہیں، یا وہ جو کاٹھی ہوتی ہے اس کے اوپر. عربی کا ایک شعر ہے وَأَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّنَا سَرْجُ صَابِحٍ. کیا سمجھ آیا؟ وَأَعَزُّ مَكَانٍ، سب سے زیادہ بلند مقام، عزت والا مقام، سرجو صابحن، فی الدنا، دنیا میں، دنیا کے لیے آیا، دنیا میں سب سے باعزت مقام، سرجو صابحن. صابح کہتے ہیں تیرنے والے گھوڑے کو، تیز رفتار گھوڑا. تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر جو کاٹھی رکھی ہوئی ہے اس پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں نکلنا سب سے زیادہ باعزت جگہ ہے. وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتابو، اور دنیا میں زمانے میں سب سے زیادہ بہترین دوست کتاب ہے. وَخَيْرُ جَلِيسٍ، جلیس کہتے ہیں جو ساتھ بیٹھو، فاعل کے وزن پر، جلسہ سے. فِي الزَّمَانِ، زمانے میں، کتابو، کتاب ہے. یعنی سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے اور سب سے بہترین دوست کون سا ہے، اس پر یہ شعر ہے. تو سرج اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جب اس مقام پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے، بہت باعزت ہو جاتا ہے. اور سراج چراغ کے لیے آتا ہے لفظ، ایسا چراغ جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو، ان چیزوں کو نمایاں کر دے جو دکھائی نہ دیں. تو سراج منیرا، سراج تو خود بھی روشن ہے اور اوپر سے منیرا بھی ہے. منیر یہ روشن کرنے والا، نور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں چمکتا چراغ کہا گیا ہے کہ آپ ایک چمکتا چراغ ہیں. کہاں کے لیے؟ چراغ کہاں ہوتا ہے؟ گھروں میں عام طور پہ ہوتا ہے نا. تو جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا لایا ہوا دین ہے، وہ گھر کیا ہے؟ کیسا ہے؟ روشن. گویا اس میں ایک چراغ جل رہا ہے. اور اندھیرے گھر میں اگر ایک بھی چراغ جل رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟
سارا گھر روشن ہو جاتا ہے. کبھی اگر بجلی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اگر دیا سلائی بھی آپ جلا دے تو کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر روشن ہو جاتا ہے. تو من الظلمات الی النور کا ذریعہ کون ہے پھر؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذریعے اللہ نے جو آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی بنا کے بھیجا، اس کے ذریعے یہ روشنی پھیلی. سراج منیرہ بن گئے، آپ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. کیونکہ آپ سے پہلے دنیا میں اندھیرا تھا. ظہر الفساد فی البر والبحر. کس چیز کا اندھیرا تھا؟ شرک کا، جہالت کا، لا علمی کا. دور جاہلیت کے بارے میں آپ اگر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی کیسی رسمیں تھی ان کے اندر. کچھ خبر ہی نہ تھی کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے زندگی کا. تو آپ نے آ کر ان بدوؤں کو روشنی بخشی. کس چیز کی روشنی؟ کیا مدینہ میں بہت لائٹس لگ گئی تھی؟ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی میں چراغ کب جلا تھا پہلی دفعہ؟ آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. تھرو آؤٹ یہ 10 سال کوئی بجلی، کوئی چراغ نہیں تھا مسجد نبوی میں. تو کسی نے حیرت سے حضرت عائشہ سے پوچھا تو آپ کیوں نہیں جلاتے تھے؟ کہا تیل ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تو ہم خود نہ پی لیتے. کھانے کے لیے نہیں تھا تو مسجد میں جلانے کے لیے کہاں سے لاتے؟ لیکن دل روشن تھے، سینے روشن تھے، چاہے مسجد میں چراغ نہیں تھا. اس وقت مسجد نبوی میں اتنے چراغ ہیں کہ گن نہ سکیں آپ، لیکن دنیا اندھیر ہے. ہم ہر وقت ریسورسز کی کمی کی بات کرتے رہتے ہیں. دنیا میں تبدیلی انسان لاتے ہیں. انسان وہ جو وما بدلو تبدیلا کی صفت کے حامل ہوں. وسراج منیرا، کتنی زبردست تعریف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے چراغ جلا دیا ایک طرح سے، اور اس چراغ سے بے شمار چراغ روشن ہوئے، یعنی صحابہ کرام کی شکل میں. اور پھر وہ چراغ جلتے چلے گئے، اور یہ علم کے چراغ لے کے آگے سے آگے لوگ بڑھتے گئے. جہاں جہاں یہ علم گیا وہاں وہاں یہ روشنی ہوتی گئی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اب آپ کو تو پتا تھا، آپ تو یہ سب کام کر رہے تھے، آپ کو خطاب کر کے سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، کہ ان کا اصل مشن کیا ہے. کیا کچھ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت یہاں پر کیوں لائی گئی ہے؟ اولاد نہیں تھی، کیونکہ عام طور پہ اولاد نام روشن کرتی ہے ماں باپ کا مرنے کے بعد. اور دوسرا یہ کہ حضرت زینب کے نکاح کے بعد اتنی شدید مخالفت ہوئی تھی آپ کی. منافقوں کو طرح طرح سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے اور لگائے جاتے رہے، خصوصاً آپ کی ازدواجی زندگی کی حیثیت سے. اب بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مخالفین کس طرح پورٹری کرتے ہیں، آپ کی کیا تصویر بناتے ہیں، کس طرح آپ کو دکھاتے ہیں، کس حوالے سے آپ کی پہچان کرائی جاتی ہے. آپ کی پہچان وہ نہیں، آپ کی پہچان یہ ہے جس کی گواہی اللہ نے دی ہے. وہ سب کچھ تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہوا تھا. نکاح زینب ایک مقصد کی تکمیل کے لیے ہوا تھا، اور باقی ازواج سے بھی نکاح ایک مقصد کے لیے ہوا تھا. کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا. یہ مقصد نہیں تھا، وہ تو مقصد کی تکمیل کا حصہ تھا. وہ تو ذریعہ تھا جس کے ذریعے آپ کا پیغام مختلف قبائل تک مزید پھیلا، ان قبائل کی دشمنیاں ختم کی آپ نے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان 2 آیتوں میں آپ کی 7 صفات بیان ہوئی. کون کون سی؟ نبوت، رسالت، شہادت، بشارت، انذار، دعوت اور ہدایت. سراج و منیرہ سے مراد ہدایت ہے. بیسیکلی ہدایت کی روشنی آپ نے پھیلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات قرآن سے پہلے تورات میں بھی آئی ہیں. امام بخاری کہتے ہیں حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتائیے. انہوں نے فرمایا میں بے شک تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں آپ کی جو بعض صفات ہیں وہ تورات میں بھی ہیں. اور تورات میں کیسے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق
ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر اور نذیر بنا کر، اور پناہ اور حفاظت امیین عرب کی. آپ میرے بندے اور رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا رکھا. نہ آپ تندخو ہیں، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، معاف کر دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے. آپ کے ذریعے اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بند دلوں کو کھول دے گا. آپ کے بارے میں یہ علامات تورات میں تھی جس کا امام بخاری نے ذکر کیا. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجئے مومنوں کو، ایمان والوں کو. کس بات کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرا، فضل ہے بہت بڑا. مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. کیا فضل ہے؟ فضل سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، یعنی جنت کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اور یہ بشارت ایمان کے ساتھ ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور نہ آپ اطاعت کیجئے کافروں کی. اور کافرین کافر کی جمع ہے، اور اس میں ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، خواہ وہ کفر جحود ہو یا کفر استکبار ہو، خواہ وہ اپنا کفر ظاہر کرے یا نہ کرے. اور جو ظاہر کرے وہ تو کافر کہلاتا ہے، اور جو ظاہر نہ کرے والمنافقین، وہ کون ہوتا ہے؟ منافق، جو اپنا کفر چھپا کے رکھے. منافق وہی ہوتا ہے نا جو دل سے تو نہ مانے لیکن زبان سے صرف کہتا رہے. وَدَعْ أَذَاهُمْ، دع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ دو. اس کا روٹ کیا ہے؟ ودع یدعو، الوداع لفظ جانتے ہیں نا اردو میں، حجت الوداع، ہم وداع کہتے ہیں، یہ زبر ہی کے ساتھ ہوتا ہے وداع. اور ودع یدعو جو ہے نا، یہ فعل ناقص ہے، صرف مضارع اور امر اس کا استعمال ہوتا ہے، ماضی نہیں آتا. اور ودع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا، کسی چیز کو پرسکون طریقے سے چھوڑ دینا. اور احسن طریقے سے چھوڑنے کے لیے کیا آتا ہے؟ صراحً جمیلہ کا لفظ آ جاتا ہے نا ساتھ. ودع اذاہم، اور چھوڑ دیجئے ان کی اذیتوں کو. اذا کس کو کہتے ہیں؟ معمولی اذیتیں جو ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے مومنوں کو تو خوشخبری دے دیجئے، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، اور ان کی اذیتوں کو چھوڑ دیجئے. کیا مطلب چھوڑ دیجئے؟ پرواہ نہ کیجئے، فکر نہ کریں، اللہ بدلہ لے لے گا، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، بھروسہ کیجئے اللہ پر. توکل کا معنی بتائیے. سچا اعتماد. کس کے لیے سچا اعتماد؟ تھوڑا سا آگے بھی بڑھیے، کون بتائے گا؟ توکل کا معنی بتائیے. بہت دفعہ ہو چکا ہے، اب آپ کو بتانا ہوگا، اس کے حوالے کر دینا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی فائدے کے حصول اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا معاملہ اس پر سچا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کے سپرد کر دینا، کامل اعتماد اور کامل یقین کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے، توکل کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں نا، آپ کس کو کہا جا رہا ہے توکل کیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. کیوں کیجئے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ آپ خود کام کاج کرنا چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے؟ نہیں، تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے. توکل ضروری ہوتا ہے اطمینان قلب کے لیے. توکل اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں. توکل کا مقصد، توکل کی ضرورت یا توکل کا فائدہ اطمینان قلب ہے. توکل اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان کام کاج نہ کرے اور محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، کیونکہ میں نے تو اپنا کام کسی اور کو دے دیا. یہ نہیں ہے اس کا معنی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ توکل کیا؟ پھر آپ نے کبھی کوئی اسباب اختیار کیے؟ مثلا جنگوں کے موقع پر آپ نے کبھی کوئی ایسا لباس پہنا کہ جس سے دشمن کا وار آپ پہ اثر نہ کرے؟ کیا کیا پہنا تھا آپ نے؟ جنگ احد میں کیا پہنا ہوا تھا؟
2 زریں اور سر پہ لوہے کی ٹوپی خود جس کے وہ کڑیاں چبھ گئی تھی. تو یہ توکل کے خلاف ہے یا توکل کا حصہ ہے؟ حصہ ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں. کوشش جاری رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. کیا آپ نے سردی گرمی کے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام کبھی کیا؟ کوشش ہمیشہ جاری رکھی اور بھروسہ اللہ پہ رکھا. اور یہ توکل کس لیے تھا؟ تاکہ دل پہ سکون رہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کوشش میں برکت ڈالے گا اور ہمیں مشکل سے بچائے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ وکیل یعنی حفیظ، حفاظت کرنے والا، توکل کے لائق. کفا باللہ کیوں آیا ہے؟ کیا بے کے بغیر معنی نہیں پورا ہوتا؟ پیچھے آتا ہے قرآن پاک میں نا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو جنگ میں. یہاں حرف با جو ہے یہ زائد ہے، اور زائد کیوں آتا ہے؟ اس کا ایک مقصد تو کلام میں خوبصورتی ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر یوں پڑھا جاتا وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا تو کیسے ساؤنڈ کرتا؟ بے کے بغیر بھی معنی پورا ہو جاتا. وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. فرق ہے، ایک حرف زائد ہوا ہے صرف، پوری ٹون بدل گئی. تو فرق کیا ہے؟ بات میں زور پیدا ہو گیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، فرق ہے. اور پھر اس میں تعجب کا معنی بھی آتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اس میں ایک روح ہی کچھ اور ہے. یعنی جب آپ کو توکل کرنا ہو تو اس وقت آپ کی اسپرٹس ہائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ اپنے آپ کو آپ یقین دلائیں گے نا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی جب آپ توکل کر رہے ہیں تو توکل کرتے ہوئے ساتھ آپ کیا کہیں گے؟ کافی ہے اللہ توکل کے لیے، کام بنانے والا. اور اگر آپ یوں کہتے وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، معنی تو بن جاتا لیکن وہ جو الفاظ کا زور ہے اور وہ خوبصورتی ہے اور وہ جو اثر ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے قرآن مجید کا کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس میں مطلب کے بغیر حروف کا اضافہ کیا ہوا. اور یہ بہت جگہ پر آپ کو ملے گا. تو کفا کا اور کفا بکا ان دونوں ایکسپریشن میں فرق ہے. کفا کا کافی ہے تجھ کو، اور کفا بکا کافی ہے ساتھ تیرے. تو کفا کا جو ہے معنی کے لحاظ سے درست ہے، اور کفا بکا تعجب اور شدت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تعجب اور شدت کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کیا یہ خطاب آپ سے خاص ہے، یعنی کہ خطاب آپ سے ہے؟ کیا حکم بھی صرف آپ کے لیے ہے یا اس میں حکم عمومی بھی ہے؟ دلیل لائیے. سورۃ النحل ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کیا صرف آپ ہی نے بلایا یا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو یہ کام کیا کرتا تھا؟ مثلا آپ کے ہوتے ہوئے اور کس کس نے یہ کام کیا، یہ بتائیے مجھے. کوئی واقعہ ادھورا سا ہی سنا دیجئے کہ صحابہ نے آپ کے ہوتے ہوئے یہ کام کیا. ورنہ تو وہ کہتے کہ پیغمبر موجود ہیں اور ان کو کرنا ہے اور ہم سب تو آپ کے بس ساتھی ہیں. مصعب بن عمیر انہوں نے کیا کیا تھا؟ مدینہ گئے تھے، آپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور چلیے وہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ آپ اس وقت خود مدینہ میں نہیں تھے اس لیے آپ نے کسی کو بھیج دیا. کوئی ایسی مثال لائیے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ آپ خود بھی یہ کام کر رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپ ہی کے شہر میں آپ کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرتے، اسلام لاتے ہی جا کے اپنے دوستوں کو بتایا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہو گئے. تو ورنہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے، ہمیں تو نہیں کہا. یا ایھا النبی کہہ کے آپ ہی سے خطاب ہے، ہمارے سے تو نہیں ہے. آج کل تو ہم آیات اسی طرح سمجھتے ہیں نا کہ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ہمارے لیے تو صرف آرام ہے اور دنیا کے کام ہے. تو یہاں پر وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اگرچہ یہ آپ کی صفات ہیں اور آپ ہی سے متعلق بات ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام بھی ہے. یعنی کچھ حکم ہوتے ہیں جو صرف خاص ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو خاص بھی ہوتے ہیں اور پھر عام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ حکم آپ سے متعلق ہے، لیکن پھر آپ کے بعد جیسے آپ کو شاہد کہا گیا تو امت کو شہداء کہا گیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کام کو کیسے کریں گی، کیسے کریں گی؟ اگر آپ کو نہیں کرنا آتا تو یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے آپ کی کلاس کی جس نے یہ خط لکھا ہے، وہ کیا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ Dear Dr. Farhat, Assalamu alaikum. Since I am learning Quran, it changed my way of thinking and my living. When I was learning, I always wanted to teach others what I am learning. My mother is a tailor, so her customers come to our house. This lady is Sikh, and when she saw that every time something happens, we support each other and our akhlaq is very good, she started to send her daughter for Quran Pak. She is very interested in what I tell her. She says, Grandma, after I am done the Yassarna al-Quran, I want to bring the big book, the Quran, in my house and read it. She started doing namaz in her house. Every time she comes in, she is very excited about what she is learning. One day she came and I asked her, since you are coming here, do you feel any change in yourself? She said, yes, I do feel change in me. It is just that when Allah Pak gives hidayah to anyone He wants. One more thing is that her name is Swati, and I told her that from now on, I am going to call you Noor. She asked me what it meant, and I told her that it is a beautiful light, and she got very happy. And now if somebody calls her Swati, she says, my name is Noor. There is so much to share about her. At the end, I want to ask you to give me some guidelines to get her more involved in Quran. Give me some good guidelines. I am doing du'as, Yassarna al-Quran, and discussion about namaz and other stuff. I wanted to make sure that I am doing is right. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اور کیسے انوالو ہوں، جیسے آپ خود انوالو ہوئے. اگر ہم دوسروں کے لیے ویسا ہی سوچیں جیسے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگے، جس چیز سے ہم اللہ کے قریب ہوں، وہی نسخے دوسروں کو بتانے کے. یہ دوسروں کو بتانے کی باتیں تو وہی جو آپ کے اپنے دل پہ بیتی ہوئی ہیں. اگر آپ کے دل پہ نہیں کوئی چیز بیتی تو آپ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی اور بہت بڑی کوشش کی اور بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ ڈالی؟ کیسے ہوا؟ اپنے اخلاق سے، اپنے معاملے سے ہیزیٹیٹ نہیں کیا، شرم نہیں آئی، ایک اچھی چیز ہے تو دوسرے تک بھی پہنچائی. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سالوں سال سے تعلقات ہیں، لیکن وہ ان کی باؤنڈریز ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہمارا اپنا سرکل ہے، یہ ان کا ہے، یہاں اس حال میں جانا ہے، یہاں اس میں، یہاں یہ بات کرنی ہے، وہاں وہ. ہر وقت ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں، پیغام کے لیے کانشیس نہیں ہوتے. ایک اور خط یہ لکھتی ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے نور کی طرف ہدایت دی. میرے دل کے نور کو جب علم کا تیل ملا تو یہ چراغ جلنے لگا ہے، لیکن اب بھی کبھی کبھار ماحول کے اثرات اور دوسرے خارجی اسباب سے ٹمٹمانے لگتا ہے. استاذہ، یہ میں نے خط اس لیے لکھا ہے کیونکہ میرے دل میں ایک شدید خواہش ہے کہ میں کسی کو مسلمان بناؤں. اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. میرے پڑوس میں ایک امریکن فیملی ہے، ان کی 3 بیٹیاں، 2 بڑی ہائی اسکول میں ہیں، تقریباً 17-18 سال کی، اور چھوٹی 12-13 سال کی. اس کا نام ماریا ہے. وہ میری بیٹی کی دوست ہے. میری بیٹی اگرچہ صرف 5 سال کی ہے، کنڈر گارٹن میں جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی اچھی دوستی ہے. میری بیٹی کے اسکول شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر آیا جایا کرتی، پورا دن ہمارے ساتھ گزارتی. وہ بچی پورا دن ہمارے ساتھ گزارتی. حوصلہ تھا نا، تب اسے اپنے گھر رہنے دیا، کیونکہ ہمارے تو آرام میں خلل آتا ہے کوئی اگر ہمارے پاس سارا دن گزارے. کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتی، یہاں تک کہ کبھی کبھار ہمارے گھر بھی سو جاتی. ماں باپ ان کے نیوی کے ریٹائرڈ ہیں. ان کی مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، کبھی کبھار پیسے ادھار بھی مانگتے ہیں. میں اکثر کوئی کھانے کی چیز بھی دے دیتی ہوں. اس بچی کو بھی ہمارے گھر کا کھانا اچھا لگتا ہے. میں نے اسے قمیض شلوار بھی ایک منگوا کے دی. وہ میرے گھر میں دعوت میں پہنی تو کسی کو پتا نہ چلا کہ وہ کون ہے. بہرحال، جیسے آپ نے بتایا کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی طلب یا حق کی طلب ہے، مجھے بھی اس بچی کے اندر کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. جب وہ میرے گھر اذان سنتی ہے تو پوچھتی یہ کیا ہے، قرآن سنتی ہے، آپ کے لیکچر سنتی ہے تو ان کے بارے میں پوچھتی ہے. میں نے اس کو ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن بھی دیا ہے اور گھر والوں کو بھی کچھ سیڈیز بھجوائی. میں اپنی بیٹی کو قاعدہ پڑھاتی ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے اس کے بارے میں. جب میں نے اسے بتایا ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ پیغمبر مانتے ہیں، بیٹا نہیں.
میں جب بھی اپنی بیٹی کو کلمہ پڑھنے کو بولتی ہوں ساتھ اس کا بھی انگلش ترجمہ بھی کرتی ہوں. ایک دن میں حسب معمول اپنے گھر کا کام کر رہی تھی. بچے کھیل رہے تھے دوسرے کمرے میں اور میری 2 بیٹیاں ہیں. بچے جیسے آپس میں کھیلتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں. چھوٹی بیٹی کو چھینک آئی, بڑی نے کہا الحمدللہ. اس کی دوست کو اچھا لگا, وہی جو ماریا ہے, اس نے کہا مجھے بھی سکھاؤ. میری بیٹی نے عادتاً جلدی میں کہہ دیا الحمدللہ. میں نے اسے کہا نہیں, آرام سے بول کر سکھاؤ. پھر اس نے اسے ایک ایک حرف الگ الگ کر کے آہستہ آہستہ سکھایا تو وہ سیکھ گئی, اور پھر اسی طرح اللہ کے نام کے بارے میں بتایا. مغرب کا وقت ہوا, میں نے اپنی بیٹی سے نماز کا کہا. جیسے چھوٹے بچے اکثر نماز سے جی چراتے ہیں, اس نے بھی بہانہ کرنا چاہا. میں نے کہا تم پڑھو, ماریا تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آپ یقین جانے میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ اس نے خود کہا کہ ہاں. ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس نے ہمارے ساتھ نماز کے سارے ارکان ادا کیے. میں اپنی بچی کو اونچی آواز سے نماز پڑھواتی ہوں تاکہ وہ بھی سیکھ جائے. پہلی رکعت میں سورۃ عصر کی تلاوت, دوسری میں اخلاص کی. مجھے یہ تھا کہ اس کے انکانشس میں کم از کم اللہ کا پیغام اور توحید اور یہ سب باتیں پہنچا دوں. جب اس نے ہمارے ساتھ سجدہ کیا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور شدید دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی بات ڈال دے. اور پھر یہ کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مزید مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے ان کو. اصل بات یہ کہ ہم جلدی چاہتے ہیں, ہم کرتے رہیں اپنے اخلاق سے, عمل سے, معاملے سے اچھی اچھی باتیں دوسرے کو بتاتے رہیں, اور جو جو اس پر حق واضح ہوتا جائے گا اگر اس کے اندر خیر ہے تو اس کو قبول بھی کر لے گا. یعنی دین کا پیغام اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا دوسروں تک جب تک کہ ان کے ساتھ ایک واسطہ اور تعلق نہ ہو. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فوراً یہ بتانے لگتے ہیں کہ یہ نہ کرو. مسجد میں آئے ہو تو فوراً کیا کرو, فوراً سر ڈھکو. ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں ہوش ہوتی کہ ہمارے آس پاس کون ہے. پچھلے دنوں مجھے اسنا مسجد جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کچھ پروگرام تھا, بہت سارے اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے دوستوں میں مصروف ہے, ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں ہے. ایک بچی آئی جو اپنے حال حلیے سے لگ رہی تھی کہ کوئی نئی مسلمان ہوئی ہے. وہ اندر آئی, اس نے نماز پڑھی, وہ واپس گئی. کسی ایک شخص نے اس کو نہیں پوچھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو. کوئی سلام کرے, کوئی اسمائل کرے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہوگا, لوگ آتے ہوں گے اور لوگ چلے جاتے ہوں گے, اور ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہتے ہوں گے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم کسی کی طرف متوجہ ہوں بھی عام طور پہ مسجدوں میں تو کیا کرتے ہیں, تم جلدی سے پاؤں میرے ساتھ ملا لو اور یہ دوپٹہ لے لو, اور تم اس حلیے میں یہاں کھڑے ہونا منع ہے, اور یہ نہ کرنا اور وہ نہ کرنا, اور ایسا کرو اور ویسا کرو. اور ایسا امبیرس کر کے دوسرے کو بھیجیں گے کہ شاید اگلی دفعہ وہ اندر بھی نہ آئے. سب انسانوں کے ساتھ ملنا جلنا جائز اور درست اور حلال ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی. ان کے ساتھ بھی جنہوں نے آپ کو گالیاں دی, اور جنہوں نے آپ پر کوڑا پھینکا, اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی, اور جو انتہا درجے کے شرک کرتے تھے, اور جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, سب کے ساتھ ملتے تھے. معلوم نہیں ہے ہمارے کلچر میں یہ چیز کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی. اس سے نہ ملو, اس سے نہ ملو, اس سے بات نہ کرو, اس کو لیٹ ڈاؤن کرو. یہ اسلامی اخلاق نہیں, یہ ہمارا کلچر ہے جس میں بائیکاٹ کرنے تو سکھائے جاتے ہیں, انسانوں کی قدر کرنی نہیں سکھائی جاتی. ہمارے 2 رویے ہوتے ہیں اور دونوں ہی ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں. یا تو ہم کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتے کون کھڑا ہے, اور اس چھوٹی سی سنت پہ عمل نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو جانو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو, کوئی بھی ہو کسی کو بھی کرو, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا کیا ہوتا ہے, یا اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ یہ نیا مسلمان ہوا تو ہم سارے اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کی محبت سے اس کو اور برڈن کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں دوسرے کو گھبرا دیتی ہیں. اگر ہم ایک نارمل انسان کی طرح معاملہ کریں اور صرف دل جوئی کریں, اور جسے سنت پر ایک عمل ہوتا ہے تو مسکرا کے سلام کر کے ویلکم کر کے اور اس کے بعد اپنا کام کریں, طرح طرح کے مشورے نہ دیں دوسرے کو کہ تم ایسے کھڑے ہو اور ایسے بیٹھو اور ایسے لیٹو اور ایسے کرو, اور ایک ہی ہلے میں سب کچھ نہ سکھانا چاہیں تو دوسرا شخص کمفرٹیبل ہوگا, وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ خود ہی سیکھ جائے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. السلام علیکم, میں آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں اور روزانہ صبح 9 سے 9:30 بجے تک ہمارا گروپ سیشن ہوتا ہے, اور اس میں منی گروپ سے ہم لوگوں کے تو تقریباً 6-7 جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم لوگ ایک دوسرے کو کال کر لیتے ہیں, کانفرنس کال میں ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں. تو جب ہم لوگوں نے یہ گرامر شروع کی تھی تو گرامر کے لیے ہم لوگ نے یہ کیا تھا کہ جو ہمارا ٹائم بچ جاتا تھا ٹرانسلیشن کے بعد اور تجوید کے بعد, تو اس کے اینڈ میں کبھی 5 منٹ کبھی 10 منٹ, بس اتنی دیر میں ہم لوگ ایک ایک آیت کو لے کر کے اس میں سے
ایک ایک ورڈ کو ہم لوگ دیکھتے تھے, اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اسم ہے یا فعل ہے, اسم ہے تو کون سا ہے, اور اسی طرح سے فعل ہے تو پھر اس کی بھی اقسام جو ہیں, اور اس کو ہم لوگ روزانہ جیسے اسی طرح سے کرتے ہیں, اور جو نئی چیز ہم سیکھتے ہیں اسی طرح سے پھر ہم اس کو اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں, اور اسی میں ہمارا ریویژن بھی ہو جاتا ہے. کتابیں اگر آپ صاحب کھول کے بیٹھیں تو اٹ ڈزنٹ ٹیک دیٹ لانگ. آئی تھنک ہم لوگ ایک ہفتے میں مے بی 30 منٹس یا 45 منٹس لگاتے ہیں ریویژن میں گرامر کی, اور کبھی کبھی تو گھر میں بھی دوبارہ سے کھول کر کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. ہوم ورک بھی جو ہے جب ہماری بریک ہوتی ہے تو اس وقت کر لیتے ہیں وقت بچانے کے لیے. تو بس میں یہ ٹپ دینا چاہی تھی کہ شاید آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو. ایٹ لیسٹ لائک ہم کو تو گرامر فوبیا نہیں ہے, الحمدللہ. کسی اور نے لکھا ہے کہ ہم طالب علم اتنے سہولت پسند کیوں ہو گئے؟ ہر وقت کسی جادو کی چھڑی یا تیار کردہ مٹیریل کی تلاش میں رہتے ہیں. کیا ایسا طالب علم زیادہ سیکھ سکتا ہے یا وہ جو اپنی محنت سے خود ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے اپنے لیے کچھ تیار کرتا ہے؟ حتیٰ کہ لوگ سوال کرنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہمارا سوال غلط ہو گیا تو کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے. یہ مجھے کئی اسٹوڈینٹس نے خود بتایا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک اسٹوڈینٹ کیسٹ پر روزانہ لیکچر ریکارڈ کرتی. میں نے سوچا کہ ان کے لیے کتنی آسانی ہے کہ گھر جا کے ایک ایک لفظ لکھ لیتی ہوں گی, لیکن میں نے دیکھا کہ پیپرز میں ان کے نمبر زیادہ نہیں آتے تھے. پھر اسی طرح صرف ایک دفعہ میں نے کلاس اٹینڈ نہ کی اور کسی سے میں نے نوٹس لے کے لکھے. میں نے سوچا جو علم خود جا کر سیکھنے میں ہے اس کے مقابلے میں کسی سے کچھ لے کر بعد میں سننے سے وہ حاصل نہیں ہوتا. آج اسٹوڈینٹس کے پاس ترجمے کے لکھے ہوئے پارے بھی ہیں, روٹ ورڈز بھی ہیں, اردو اور انگریزی کے سپارے ہیں. ان کو قلم ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. انہیں کیا معلوم اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے لغات کنسلٹ کی, کتنے صفحات کالے کیے, کتنے قلم استعمال ہوئے. بہرحال اسٹوڈینٹس قلم کا استعمال کریں تو ہی علم کی گہرائی کو پہنچ سکتے ہیں. آپ کو پرووائڈ کی گئی لسٹ میں غلطی ہو سکتی ہے, آپ کو بتانے والے انچارج غلطی کر سکتے ہیں, لیکن وہ علم جو آپ نے لائبریری میں بیٹھ کے یا لغت دیکھ کر یا کسی استاد سے خصوصی درخواست کر کے حاصل کیا ہو اس میں غلطی نہیں ہوتی. ایسا علم کبھی بھولتا بھی نہیں. آج ہمارے پاس کیسٹس کی شکل میں بھی لیکچرز اویلیبل ہیں, ویب سائٹ پہ ہر چیز کلک کر کے مل جاتی ہے, لیکن علم کو حاصل کرنے والے کم رہ گئے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ریکارڈڈ چیز موجود ہے, کبھی سن ہی لیں گے, لکھنے کی کیا ضرورت ہے, اور جب ریکارڈ کیا ہوا مل جائے تو پھر جا کر سننے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا وقت نہیں, اور ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں یہ سب سیکھ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود کام نہ کرے اور محنت نہ کرے, قربانی نہ کرے, تو صحیح طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ مثال دیتی ہے کہ میں نے امون کا واحد دیکھنے کے لیے لغت کھولی تو مجھے پتا چلا کہ امون کا واحد امیون ہے, جبکہ امیون جمع ہے اور اس کا واحد عامہ ہے. اسی طرح امیانن کا واحد بھی عامہ ہے اور امین کا واحد آمن ہے. ایک لفظ اندھے کے لیے اس قدر مختلف الفاظ اور ہر ایک کا واحد بھی مختلف. تو اس میں اگر کوئی لسٹ میں امون کا واحد ہمارے لیے رٹا لگانے کے لیے امیون لکھ دیتا ہے اور یہ اعراب لگانے بھول جاتا ہے, تو اب اسٹوڈنٹ کی مرضی ہے کہ اس کو امیون لکھے یا امیون لکھے. اگر فوٹو اسٹیٹ میں کبھی لائن لگ جائے تو چاہے عامہ لکھ دے, اس کے بعد انچارج سے جا کے کہے کہ ہم نے تو لسٹ میں یہی پڑھا تھا, تو نمبر کیوں کاٹے گئے ہیں. اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ان دو طالب علموں میں کتنا فرق ہو سکتا ہے, ایک وہ جو کسی کے بنائے ہوئے نوٹس کو پڑھ کے علم حاصل کرے اور ایک وہ جو خود تکلیف اٹھائے اور کام کرے. تو بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ علم کے راستے میں سہولتیں ملتی جاتی ہیں اتنی زیادہ علم کی جو کوالٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی خاطر قربانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس علم کی گہرائی کو پہنچ سکیں اور شارٹ کٹس ڈھونڈنے بند کر دیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہم سب اپنی نیتوں کا دوبارہ جائزہ لیں کہ ہم کیوں آتے ہیں یہاں, کیوں سیکھ رہے ہیں, کیا مقصد ہے ہمارا, ہم اس کا نتیجہ کیا چاہتے ہیں, کیا چند نمبر یا اس سے آگے کچھ اور. کیونکہ اگر ہماری توجہ اور ہمارا فوکس جو ہے وہ اصل مقصد کی طرف ہوگی تو باقی ہر چیز سیکنڈری ہو جائے گی. نمبر آئیں یا نہ آئیں, کسی سے تعریف ملے یا نہ ملے, یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی, اور اصل دھن کس کی لگ جائے گی کہ ہم جو سیکھیں وہ ہمارے اندر پختہ ہو جائے اور اس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. جب تک نیتیں خالص نہیں ہوں گی, مقصد واضح نہیں ہوگا, کام کی کوالٹی نہیں بڑھ سکتی. کوالٹی پہ توجہ دیں, باقی چیزوں کو پیچھے کر دیں تاکہ اللہ کے ہاں بھی درجے بڑھیں اور دنیا میں بھی ہم واقعی کچھ فائدہ اٹھا سکیں.
اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.